سجانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے، اور شاہی خانہ سے وہ کرتے ہیں ضیافت ایسی، شاہی خانہ سے ضیافت وہ کیا کرتے ہیں، ٹکڑے دربار کے کھانے میں مزہ آتا ہے، ٹکڑے دربار کے کھانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، اور اس لیے روزے لگاتا ہوں لبیک کے نعرے، اس لیے روزے لگاتا ہوں لبیک کے نعرے، ان کے منکر کو جلانے میں مزہ آتا ہے، ان کے منکر کو جلانے میں مزہ آتا ہے، ارے الفت آل محمد کو بسا کر دل میں، الفت آل محمد کو بسا کر دل میں، ارے نعرے حیدر کے لگانے میں مزہ آتا ہے، نعرے حیدر کے لگانے میں مزہ آتا ہے، نعرے حیدر کے لگانے میں مزہ آتا ہے، اور لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی، لوٹنے والوں کو آیا ہے نہ آئے گا کبھی، ارے جو فقیروں کو لوٹانے میں مزہ آتا ہے، جو فقیروں کو لوٹانے میں مزہ آتا ہے، نعت سننے اور سنانے میں مزہ آتا ہے، بزم
محبوب سجانے میں مزہ آتا ہے. میں مزہ آتا ہے نعرے حیدر کے لگانے میں مزہ آتا ہے نعرے حیدر کے لگانے میں مزہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المسلمین وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان عباس علی اشرف. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فضیلت اسلام. جی ناظرین، آج سب سے پہلے جو ہمیں جن احباب نے جوائن کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہا محمد حذیف اسلم صاحب، قاضی عمران صاحب، قاضی کامران صاحب، محمد عمیر علی نقشبندی صاحب، اس کے علاوہ کامران ہاشمی صاحب آپ نے جو ہے جوائن کیا، محمد فاروق اعظم صاحب آپ نے جوائن کیا. تمام ممبران کو جو ہے ان تمام بھائیوں کی جانب سے میں محبت والا سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جتنے احباب نے اس پروگرام کو جوائن کیا دیکھا، میں آپ سے التماس کروں گا کہ اس پروگرام کا جو لنک ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں. آج ہمارے اسٹوڈیو میں بڑے خوبصورت علماء کرام اور بڑے خوبصورت سنہان پاکستان آپ نے جوائن کیا ہے. سب سے پہلے میں روزانہ کی بنا پر میں اپنی جانب سے اور اپنی پوری پبلک آئی ٹی وی نیوز کی جانب سے میں آپ ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں حاضر ہوئے. اللہ پاک آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے اور قدم قدم پر جو ہے آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. میں پروگرام کو آگے لے کے بڑھوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، مہمانوں کی جانب بڑھوں گا. آج کے جو ہمارے پہلے مہمان ہیں ہمارے اور جو ہمارے پہلے گیسٹ ہیں، میری بڑی اچھی ان سے جو ہے سلام دعائیں، بھائیوں جیسے دوست جیسے بھائی. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، اکثر آپ میری آئی ڈی پر ان کی تصاویر، رمضان میں کوئی چینل ہو، مطلب دیگر مختلف ٹی وی چینلوں کے اوپر ہم سفر رہے اور ماشاءاللہ ابھی بھی ہم سفر ہیں. اس سے قبل بھی 2 دفعہ میں نے آپ سے ٹائم لیا، لیکن آپ کی ماشاءاللہ جو مصروفیت تھی، لیکن مصروفیت کی بنا پر آپ ٹائم نہیں دے سکے. میرے بڑے اچھے دوست جیسے بھائی حضرت علامہ مولانا خطیب پاکستان، خطیب نکتہ دان. آپ ان کو کوئی شہر ہو یا شہر سے باہر ہو، کوئی دیہات ہو، کوئی قصبہ ہو، ماشاءاللہ آپ جو ہے ہمیں خوبصورت بیان اور درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. میری مراد حضرت علامہ مولانا عمران قادری پنجتنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا اور یہاں حاضر ہوئے. جی آپ کا بھی شکریہ اور پوری پبلک آئی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ اتنی اچھی نشست پہ آپ نے مدعو کیا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور عظیم سنہا جناب محمد بلال زاہد صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں حاضر ہوئے. اور خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں وہ ایسی زباں خدا نہ کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور عظیم سنہا، بڑا خوبصورت پڑھنے والے جناب محمد حارث قادری صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ تینوں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں حاضر ہوئے. حسب روایت اس پروگرام کا آغاز جو ہے حمد باری تعالیٰ سے کرنے کے لیے میں اپنے جو ہے عوام میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہا جناب بلال زاہد قادری صاحب سے ملتمس کروں گا کہ وہ اس پروگرام کا آغاز جو ہے حمد باری تعالیٰ سے کریں. بسم اللہ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے
دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو سبحان اللہ ماشاء اللہ نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی نظر بھی رکھے وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لا شعور حق میں جگمگا رہا وہی خدا وہی خدا ہے وہی خدا ہے ماشاءاللہ تلاش اس کو نہ بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں تلاش اس کو بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دل کو رات اور رات کو دل بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا کے عظیم سنہا محمد بلال زاہد قادری صاحب جو اس پروگرام کا آغاز جو ہے حمد باری تعالیٰ سے کر رہے تھے. رب ذوالجلال آپ کی آواز میں مزید برکتیں اور عفت عطا فرمائے. آپ کی حمد باری تعالیٰ کے دوران قاضی عمران جو ہے آپ نے جوائن کیا چکبیلی کی سرزمین سے. کہہ رہے ہیں آواز بھائی آج آپ کی طبیعت لگتا ہے ٹھیک نہیں لگ رہی, اللہ پاک آپ کو صحت دے. نہیں میری بالکل طبیعت ٹھیک ہے, لیکن بس وہ گرمی ہے, کبھی ٹھنڈا پانی پی لیا, احتیاط نہ کی تو اس جو وجہ سے جو ہے کبھی آواز بیٹھ جاتی ہے, لیکن الحمدللہ بالکل اب ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حسیب اسلم صاحب آپ تمام ممبران کو سلام پیش کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. اور اسی کے ساتھ ساتھ قاضی عمران صاحب کہہ رہے ہیں استاد جی سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی آپ کو کلمہ آپ کو کوئی کلام سنا دے. جی انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا عمران بھائی, لیکن میرے مہمان موجود ہیں
مجھ سے بہت اچھا پڑھنے والے ہیں الحمدللہ. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ سید الطاف شاہ صاحب کا لکھا ہوا کوئی کلام کی چانش آپ پیش کریں. قاری محمد راشد جلالی صاحب آپ تمام ممبران کو سلام دے رہے ہیں. وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں. ماشاءاللہ عباس بھائی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور حاسدین کی حسد سے بچائے آمین. اور فتح جنگ کی سرزمین سے محمد اجاز صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ حمدیہ کلام پیش کیا, اللہ پاک قبول فرمائے آمین. اور علامہ عمران بنتنی صاحب کو میرا سلام. قاری راشد جلالی صاحب آپ کو سلام دے رہے ہیں. وعلیکم السلام. اور محمد حسیب اسلم صاحب کہہ رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش اور خرم اور سلامت رکھیں. جزاک اللہ. تمام ممبران جتنے بھی ممبران اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, پروگرام کا شیئر جو ہے لنک جو ہے آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آج کا پروگرام سنا جائے, دیکھا جائے. گروپ میں, واٹس ایپ کے گروپ میں, تمام گروپوں میں اس کو بھیج دیں. اور اب میں بڑھوں گا حضرت علامہ مولانا عمران قادری پنتنی صاحب کی طرف. جی علامہ صاحب, روزانہ کی بنا پر جو ہمارا پروگرام ہے فضیلت اسلام, میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی فضیلت کیا ہے, اس کے بارے میں روشنی ڈالیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سب سے پہلے میں پبلک آئی ٹی وی کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں, آپ کے پروڈیوسر سے لے کر آپ کے کیمرہ مین تک. آپ اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا کے اندر محبتیں بکھیر رہے ہیں اور اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سب سے پہلے آپ نے جو سوال کیا, دین اسلام ایک مکمل دین ہے. جتنے بھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے, ان کو جتنے بھی مقام ملے ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دین دیا وہ سب سے ڈیفرنٹ ہے. اب جتنے بھی دیکھیں عباس صاحب کتابیں آئی, تورات, زبور, انجیل, اس کے اندر رد و بدل ہو گیا, لیکن قربان جاؤں وہ عظمتوں والی وہ لرائب طیب و طاہر کتاب جس کے اندر ایک زبر ایک شد مد کسی کی رد و بدل نہیں ہو سکی, کیونکہ اس کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود اٹھایا ہے. اب اسی طرح وہ لرائب طیب و طاہر کتاب جس کے شروع ہی میں اللہ رب العزت واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے ھدی للمتقین, اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. اب دین اسلام صرف نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, دیگر جو نفلی عبادات ہیں ان کا نام نہیں ہے. اسلام محبت کا نام ہے, امن کا نام ہے, محبتیں بکھیرنے کا نام ہے. آج آپ پبلک آئی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں آپ محبتیں پھیلا رہے ہیں. شاید کسی کے دل پہ یہ چوٹ کھا جائے, کوئی دین اسلام کی طرف راغب ہو جائے. ہم نے دین اسلام کا ایک عکس پیش کرنا ہے دنیا میں کہ اسلام جو ہے وہ محبت کا درس دیتا ہے, امن کا درس دیتا ہے. میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کرتا چلوں. مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250, اور اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کیا, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے بھی نقل کیا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی نقل کیا, اور 20 کتابوں میں موجود ہے. میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے مجھ سے محبت کرنے والوں سن لو کہ قیامت تک دین اسلام سے محبت کرنے والا, میرا کلمہ پڑھنے والا کسی مسلمان کو کیا بلکہ کسی کافر کو بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا. یہ عکس ہے, یہ فضیلت اسلام ہے کہ اسلام جب مکمل لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ان الدین عند اللہ الاسلام, جس کی عظمتوں کے تذکرے اللہ رب العزت اپنی لرائب طیب و طاہر کتاب میں کر رہے ہیں, تو اس کا کیا کہنا. حضرات ذوالفقار, اسی طرح ہم نے دین اسلام کو سمجھنا ہے. فضیلت اسلام یہ ایک مکمل پیغام ہے. اس میں ہم نے اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے اندر اپنی زندگی بسر کرنی ہے. ہم نے اپنے پڑوسیوں کا حقوق کا خیال رکھنا ہے. ڈیفینیٹلی اسلام جو ہے ہمارا امن کا درس دیتا ہے. آج بدقسمتی یہ ہے عباس بھائی, ہمارے اسلام کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. دور دور تک اسلام کا ٹیررزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کے اندر آپ دیکھ لیں, جب بھی کوئی وقت آیا ہے, جتنی قربانی دین اسلام کے مذہب کے جو پنانے والے انہوں نے دی ہیں اتنا کسی بھی نہیں دی. ریسنٹلی نیوزی لینڈ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا
جہاں سارے جتنے بھی مذہب کے لوگ تعلق رکھنے والے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ رہے، لیکن ایک میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا جوان تنے تنہا، انہوں نے کہا میں اگر یہ کافر ہے تو ان کی زندگیوں بھی بچاؤں گا، اس نے اپنا سینہ پیش کیا۔ تو اس کی طرف دیکھیں، ایسے معاملات میں اب جتنے بھی وہ لوگ ہیں ان کی طرف دیکھیں کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو ہم نے دین اسلام کو سمجھنا ہے، ہم نے یہود و نصارہ کے طور طریقے نہیں اپنانے، ہم نے دین اسلام کو اپنانا ہے، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے اندر اپنی زندگی بسر کر کے اپنی زندگی بسر کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا قاری عمران قاضی مرکزی صاحب، جو فضیلت اسلام کے جو ہے سوال کے اوپر بڑی اچھی جو ہے آپ روشنی ڈال لیتے اور بڑی اچھی آپ نے خوبصورت باتیں کی، حدیث بھی بتائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی علامہ صاحب گفتگو کے دوران جو ہے نا مقصود حسین صاحب آپ نے جوائن کیا، قاری امتیاز علی نقشبندی صاحب آپ نے جوائن کیا، تمام دوستوں کو سلام پیش کریں، وعلیکم السلام۔ اور کوہوٹا کی سرزمین سے قاری اسیب چشتی صاحب آپ نے اس پروگرام کو جوائن کیا، کہہ رہے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ بس پروگرام کا لنک آگے شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو سنا جائے اور دیکھا جائے۔ اور میں بڑھوں گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم سنہا محمد حارث قادری صاحب کی طرف۔ جی حارث بھائی کیا سنانا چاہیں گے؟ کیا بات ہے جی حارث صاحب، واہ واہ۔ آپ جہاں میں نظر
کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس غم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ ساتھ دونوں جہاں انداز میں جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سراہاں حارث قادری صاحب جو ہے بڑا خوبصورت جو ہے کلام پیش کر رہے تھے۔ رب جلال آپ کی آواز میں مزید برکتیں اور عفت عطا فرمائے۔ آپ کی نعت کے دوران صدام قادری صاحب نے جوائن کیا، کہہ رہے ہیں بہت خوب بھائی جان، اور حضرت علامہ مولانا حکیم محمد اخلاق الخیری صاحب نے جوائن کیا، کہہ رہے ہیں السلام علیکم عباس بھائی مبارک ہو، خوبصورت پیغام و مہمان و میزبان، جزاک اللہ حکیم صاحب سلامت رہیں۔ محمد حسیب اسلم صاحب ماشاء اللہ، حارث بھائی اور عباس بھائی سلامت رہیں۔ صدام بھائی کہہ رہے ہیں پوری ٹیم کو میرا سلام، محبت بھائی السلام وعلیکم السلام، اور قاضی عمران صاحب کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ سلامت رہیں، خوبصورت آواز اور انداز، اور صدام قاضی صاحب کہہ رہے ہیں ان بھائیوں کو میرا سلام عرض کر دیجیے گا عباس بھائی، جی میں نے کر دیا، وعلیکم السلام۔ اور محمد حسیم اسلم صاحب کہہ رہے ہیں خصوصی دعاؤں کی التجا ہے آپ تمام ممبران سے، اور صدام قاضی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ پاک سلامت رکھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم نقیب محفل فتح جنگ روڈ سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے اس پروگرام میں بھی آئے ہیں صاحبزادہ اظہر اقبال کونین صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ عباس بھائی بہت پیارا پروگرام ہے، میں بہت شوق سے سنتا ہوں، جزاک اللہ اظہر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں۔ جی علامہ صاحب میں نے آپ کی جانب بڑھنا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے تو فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا، یعنی حارث بھائی نے بڑا خوبصورت کلام پڑھا، میں کہوں گا اس شعر کے اوپر اگر آپ مختصر سی روشنی ڈالیں۔ جی بالکل ایک سما بن گیا تھا حارث بھائی کی نعت کے دوران۔ جی جی دیکھیں انسان کی زندگی مختصر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن موت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کوئی دنیا سے ایسے ہی اللہ تھلے کی زندگی گزار کے جاتا ہے، کوئی میرے نبی کی نعتیں پڑھتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لجپال آقا علیہ السلام کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجا کے جاتا ہے۔ جب وہ دنیا میں چلتا ہے تو کہنے والا دیکھتا ہے دیکھو میرے نبی کا دیوانہ آ رہا ہے، میرے نبی کا عاشق آ رہا ہے۔ جب بھی اس کا چلنا پھرنا اوڑنا بچھوڑنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عین شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم ایسے بیٹھے تھے، جب وہ کھانا تناول کرتا ہے تو اس کی دھیان گنبد خضرا کی مکین کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ سوتا ہے تو اللہم باسمک اموت و احیا پڑھ کے سوتا ہے۔ جب وہ جاگتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ کے جاگتا ہے۔ اسی طرح جب کھانا کرتا ہے بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ لیکن جب وہ ساری زندگی گزار کے ادھر مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، وہ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ لیکن جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے اپنی زندگی شریعت محمدی کے مطابق گزار کر دنیا سے جاتا ہے، ادھر میرے مصطفیٰ کریم کی آمد ہوتی ہے۔ تیسرا سوال جب ہوتا ہے میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ اس نے 5 مرتبہ دن میں میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہوتا ہے، اسے میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی ہوتا ہے اور پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ تو کہتا ہے نا مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے پاس۔ اور یہ ایک جملہ بڑا آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ دیکھیں آج بھی اس پرفتن دور کے اندر بڑی بھی عملی کی تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ ادھر آپ پہنچو گی ادھر آپ کو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دن میں آپ 5 مرتبہ نماز فرض نماز نہ پڑھیں۔ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز نہ پڑھیں اور قبر میں کہیں کہ مصطفیٰ کی زیارت ہوگی، قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، اگلی حدیث یہیں پہ ایڈ کرتا چلوں، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ رب کعبہ کی قسم جس نے دن میں 5 مرتبہ میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا ہو وہی قبر میں جائے گا، اسی کو میرے مصطفیٰ کی شفاعت نصیب فرمائے، اسی کو میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ قرآن حدیث کی روشنی میں یہ بات کرنے لگا ہوں،
اگر پہلے 2 سوالوں میں وہ کامیاب ہو بھی گیا، تیسرے سوال میں اگر وہ پھنس گیا، میں نے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اگر اسے پہچان نصیب نہ ہوئی تو اس کا سارا کیا کا کیا دھرا رہ جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہر عمل میں، ہمارے کردار میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو ہم نے فالو کرنا ہے، ہم نے یہود و نصارہ کو فالو نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہود و نصارہ کو ہم نے نہیں فالو کرنا، ہم نے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو فالو کرنا ہے۔ اور اسی طرح آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمارا آئیڈیل ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہونا چاہیے، سبحان اللہ، ہماری آئیڈیل گنبد خضرا کی مکی ہونی چاہیے۔ جب ہمارے آئیڈیل گنبد خضرا کی مکی ہوں گے، دنیا کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، دنیا کے سارے وائرس ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو ہمارے اپنے اعمال ہیں نا صاحب۔ ہمارا پڑوسی بھوکا سو گیا، ہم 5 قسم کے کھانے اپنے گھر میں بنا لیے۔ میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فضیلت اسلام کے بارے میں ایک نقطہ اور ایڈ کرتا چلو کہ یہ بخاری کی حدیث مبارک ہے۔ میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بھی گھر میں سالن بناؤ پانی تھوڑا سا تیز کر دیا کرو۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اسی سالن سے تمہارا پڑوسی بھی کھا لے گا تو تمہارا جو عمال ہے وہ نیکیوں سے بھر جائے گا۔ اس طرح محبتیں بڑھتی ہیں۔ اسلام تو اس بات کا درس دیتا ہے، ہم کس طرف نکل پڑے۔ آج ایک معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک ٹرینڈ سا بنتا جا رہا ہے کہ ہم نے جو ہے یورپ کو فالو کرنا ہے۔ آج ہم نے تو مسلمانوں نے کتنے 100 سال جو ہے گوروں پہ، انگریزوں پہ حکومت کی ہے، لیکن آج ہم خوار ہو گئے ترک قرآن ہو کر۔ آج رمضان میں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کر لی، سارا سال قرآن مجید ایک کونے میں اونچی ہائٹ پہ ہم رکھتے تھے، ہمارا ہاتھ وہاں پہ نہیں پہنچتے، اس لیے کہ کیا قرآن جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے آیا تھا؟ کیا قرآن صرف رمضان میں تلاوت کرنے کے لیے آیا تھا؟ کیا قرآن جنازے میں اصالہ ثواب کے لیے پڑھنے کے لیے آیا تھا؟ نہ، قرآن وہ عظمتوں والی، وہ لرائے طیب و طاہر کتاب ہے، ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے نافرمان ہو چکی ہے، آئیں نا اپنے بچوں کو لرائے طیب و طاہر کتاب پڑھائیں، وہ پڑھیں گے نا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ مکمل لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں میپ عطا کر دیا ہے کہ ہم نے اب خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ایک راستہ جہنم کی طرف ہے، دوسرا جنت کی طرف ہے، ہم نے کون سا سلیکٹ کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ حضرت علامہ مولانا عمران قادری پنجتانی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت جو ہے گفتگو فرمائی، اور آپ نے بڑے اچھے جو ہے بیچ میں ہمیں سونے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، رات کو پانی پینے کی، مطلب دیگر آپ نے جو ہے ہمیں بڑی خوبصورت باتوں سے متنفر کیا۔ اللہ پاک آپ کے علم میں، عمر میں، جان میں، گھر میں، اولاد میں مزید برکتیں اور رفعتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں۔ اور آپ کی گفتگو کے دوران جو ہیں چودھری قاسم جمیل صاحب، آپ نے اس پروگرام کو جوائن کیا، کہہ رہے ہیں عباس بھائی آپ کو میری طرف سے سلام، اور میری طرف سے علامہ عمران پنجتانی صاحب کو محبت بھرا سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ اور اظہر اقبال کو نین صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا انداز، علامہ صاحب میرا بہت سلام علامہ صاحب کو دیجیے گا، قبول کریں۔ اور قاری صدام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ پاک سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جی بلال بھائی آپ کی جانب بڑھوں گا کہ کب سے آپ نے نعت کا آغاز کیا، اور مجھے غالباً یہ بھی پتہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ سعودی عرب بھی رہ کر آئے ہیں بڑا عرصہ، تو وہاں بھی حضور کی سراہانی کرتے رہے، تو کب سے آپ نے؟ بڑا کرم تھا جی، بچپن سے ہی نعت خوانی کا شوق تھا، گھر سے ہی اپنے استاد محترم ملے، والدین استاد ہوتے ہیں وہ ملے، پھر اس کے بعد اپنے استاد جی مجھے ملے قاری شاہی صاحب، ان کے ساتھ کافی ٹائم گزارا۔ پھر ماشاءاللہ میں 13 سال سعودی عرب میں رہا ہوں، اور الحمدللہ جالیوں کے سامنے کون سی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مجھے پڑھنا، حاضری کا شرط نصیب نہیں ہوا، ہر جگہ پہ میں نے پڑھا ہے۔ یہ سرکار کا بڑا خصوصی، جیسا ابھی علامہ صاحب نے ماشاءاللہ قبر و حشر کی میں نے کہا کہ جب کہا قبر میں، کتنی خوبصورت آپ نے تمہید باندھی اور کیا کہا ماشاءاللہ۔ تو ابھی کون سا کلام ہمیں جی میں اس حوالے سے اب کروں گا، اب جو گفتگو ہماری سلسلہ بڑا خوبصورت چل رہا ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بسم اللہ معاذ فرمائیے اس میں۔ وہ کوئی منصور کوئی بن کے
सलाम की अजीम सनहा मोहम्मद बिलाल ज़ाहिर कादरी साहब बड़ी खूबसूरत नात शरीफ की साथ हासिल कर रहे थे। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतें और खुशियाँ अता फरमाएँ। और आपने बड़ा अच्छा जिक्र भी किया माशाल्लाह, और आप मदीना शरीफ भी जो है ज़ियारत करके हैं, उम्रा भी करके हैं माशाल्लाह। तमाम अल्लाह पाक आपकी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक और अजीम सनहा मोहम्मद हारिस कादरी साहब। जी हारिस भाई, बड़ा अच्छा एक समा बन गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? सबको हाज़िरी नसीब फरमाए बार बार। और ये है कि ये तो बड़ी कैफियत एक बन गई थी, और इनके नात के दौरान अल्लाह ताला क्या सुनाना चाहेंगे? मैं अभी आपको एक फरमाइश हुई है कि अल्ताफ़ शाह काज़मी साहब। हाँ जी बिल्कुल हुई है, बिल्कुल। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा विश करता हूँ माशाल्लाह। रख ले जो मुझे दर पे वो दरबान वगैरह, रख ले जो मुझे दर पे वो दरबान वगैरह, रख ले जो मुझे दर पे वो दरबान वगैरह, तो फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह।
پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ، اور آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ، آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ، بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ، بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے۔ اس کلام میں علامہ صاحب اصل کلام شعر یہ ہے کہ بوسیری کی ایک نعت نے وہ رنگ جمایا، بوسیری کی ایک نعت نے وہ رنگ جمایا، لوگوں کے دھرے رہ گئے دیوان وغیرہ، لوگوں کے دھرے رہ گئے دیوان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے، اور ہو حکم تو جنت میں لے آؤں انہیں بھی، ہو حکم تو جنت میں لے آؤں انہیں بھی، جو رہ گئے باقی ہے ثنا خوان وغیرہ، جو رہ گئے باقی ہے ثنا خوان وغیرہ، بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ، رکھ لے جو مجھے در پہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنہا محمد حارث قادری صاحب سید الطاف شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام آپ پیش کر رہے تھے۔ رب الجلال آپ کی آواز میں مزید برکتیں اور عفتیں عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پہلے بھی آپ ہمارے اس پروگرام میں جو ہیں شامل ہو چکے ہیں اور آپ نے بڑی اچھی حاضری پیش کی تھی، لیکن آج جو ہے دوستوں کی فرمائش پر آپ کو دوبارہ جو ہے آج ہم نے پھر انوائٹ کیا اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں حاضر ہوئے۔ علامہ صاحب میں آپ کی جانب بڑھوں گا، رواں پروگرام تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے ماشاءاللہ، کمنٹس بھی کافی اب آپ کے آ رہے ہیں، لیکن میں ہر کسی کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ ٹائم میرے پاس بہت کم ہے، تو میں بڑھوں گا آپ کے پاس سجدہ پاک کی شان کے متعلق کیا آپ کہنا چاہیں گے ماشاءاللہ، کیونکہ میں چاہوں گا اس کے بغیر ذکر ہمارا مکمل ہی نہیں ہے۔ جی عباس علی اشرف صاحب، میرا آپ کے ساتھ ایک بہت پرانا تعلق رہا ہے، پورے پاکستان میں ہم نے اکٹھے سفر بھی کیا ہے، آپ نے مختلف چینل پہ بھی پڑھا ہے اور ہر جگہ آپ نے جب بھی کسی محفل پاک میں جان ڈالنی ہو، سیدہ کائنات کا جب ذکر آتا ہے مومنوں کے چہرے ویسے ہی کھل جاتے ہیں، سیدہ پاک کا جب ذکر آتا ہے تو مومنوں کے چہرے کھل جاتے ہیں اور منافقوں کے چہرے ویسے ہی بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس سے میں یہاں پہ یہ بات سمجھ رہا ہوں، اس پرفتن دور کے اندر سیدہ طیبہ اکملہ صادقہ حافظہ عاملہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ پاک کی شان میں کیا بیان کروں، میں کہاں سے وہ الفاظ لے کے آؤں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے خود سنا لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
بس جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا، جس نے مجھ محمد کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے میری فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، جس نے میرا دل دکھایا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ حضرات میں سامعین، پوری دنیا میں اس وقت یہ پیغام جا رہا ہے، یہ سوچیں سیدہ کا مقام سمجھنے کے لیے مولوی ہونا ضروری نہیں، عالم ہونا ضروری نہیں، مفتی ہونا ضروری نہیں، مفسر ہونا ضروری نہیں، کنز العلماء ہونا ضروری نہیں۔ سیدہ پاک کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یا تو باپ کا ایک ہونا ضروری ہے یا تو ماں کا ایک ہونا ضروری ہے۔ یہ سیدہ پاک کے مقام کو سمجھنے کے لیے یا تو باپ کا ایک ہونا ضروری ہے یا تو ماں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر وہ سیدہ کائنات کہ جب مصلی رسول پر رات کو کھڑی ہوتی، وہ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں، حضور کی نور نظر، لخت جگر، پارہ نور مصطفیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیاری بیٹی جب مصلی رسول پہ کھڑی ہوتی، وہ سردیوں کی لمبی راتیں، سورہ بقرہ ختم، سورہ آل عمران ختم، ادھر سے مسجد نبوی سے حضرت سیدنا بلال حبشی کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی برگاہ میں التجا کرتی، مولا تیری سردیوں کی یہ لمبی راتیں اتنی چھوٹی ہوگی، تیری بندی فاطمہ کی ایک رکعت بھی مکمل نہ ہو سکی۔ وہ سیدہ کائنات کہ پورے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی مصطفیٰ کریم سے آپ مخاطب ہوتے ادب کے ساتھ، سب سے پہلے جملے یہ آپ ارشاد فرماتے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، لیکن قربان جو سیدہ کائنات کی عظمت پر جب میرے مصطفیٰ کریم اپنی لخت جگر سے مخاطب ہوتے تو میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ اے فاطمہ آپ پہ قربان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ لخت جگر۔ آج ہم اپنی بیٹی کو انگریزوں کا ناول تو پڑھائیں، آج ہم اپنی بیٹی کو انگریزی تعلیم تو دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو سیرت فاطمہ بھی پڑھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ لخت جگر جب ان کا جنازہ اٹھا، ان کے کپڑوں پہ اس وقت پیوند لگے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیاری لخت جگر، اگر ان کا گزارا دو جوڑوں میں ہو سکتا ہے تو آج کی ماڈرن بیٹی کا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو اہل بیت سمجھ میں آ گئی اسے نماز سمجھ میں آ گئی۔ بڑا جملہ دینے لگا ہوں، آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ جس کو اہل بیت کا مقام سمجھ میں آ گیا اس کو نماز کی سمجھ آ گئی، اس کو حج کی سمجھ آ گئی، اس کو روزے کی سمجھ آ گئی، اور اس کو قربانی کی بھی سمجھ آ گئی۔ کیونکہ سیدہ کائنات کے اس عظیم بیٹے نے کربل کی تپتی ہوئی سرا میں سجدہ کر کے بتا دیا کہ اہل بیت سے پیار کرنے والوں کبھی سجدے کو ترک نہ کرنا۔ ایک وقت گھر میں کھانا موجود نہیں ہے لیکن کبھی روزے کو ترک نہیں کیا۔ جس کو اہل بیت سمجھ آ گئی اس کو قرآن سمجھ آ گیا۔ کوئی قاری قرآن گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہے، اور میری لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سیدہ کائنات کے لخت جگر، آپ نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا رہے ہیں، آپ نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا رہے ہیں۔ اور میں یہ بھی برملا یہاں پہ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی نور نظر، ملکہ فردوس بری، مخدومہ کائنات، کیا کہنے مخدومہ کائنات، سیدہ طیبہ اکملہ صادقہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی برگاہ میں چونکہ چنا کے نہیں چلے گا، آپ کی برگاہ میں ادب کے ساتھ جب بھی کوئی جملہ کو ادب کے ساتھ، اگر ایک جملہ بھی بے ادبی کے ساتھ نکل گیا تمہارے روزے، تمہارا یہ علم، تیرے سارے معاملات یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ تو آج اس قوم کو سوچنا چاہیے کہ اس دور کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی کے بارے میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس قوم کو مر جانا چاہیے،
وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ سکونت اختیار کریں. میں سمجھتا ہوں سکونت اختیار کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ اسٹریٹ فارورڈ جو ہے اسٹینڈ لیں, اسٹریٹ فارورڈ اسٹینڈ لیں. آپ کیٹیگوریکلی کہنا چاہیے ہم مولویت کے ساتھ ہی نہیں ہیں, ہم مولویت کے ساتھ نہیں ہیں. ہم نے سید کائنات کے مقام کو سمجھنا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ فرما دیجئے میں آپ سے اپنی امت سے اور کچھ نہیں مانگتا بلکہ اپنی آل کا پیار مانگتا. سبحان اللہ, بہت لیکن ہمارے پاس پروگرام کا وقت جو ہے بالکل 5 سے 7 منٹ رہ گئے ہیں, اور میں نے جو ہے ہمارے جو سنہان مصطفیٰ بھائی موجود ہیں, میں نے ان کی جانب بھی پڑھنا ہے. اور آپ کی طرف سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت علامہ مولانا پروفیسر عمر حسن رازی صاحب آزاد کشمیر کی سرزمین سے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو محمد برا سلام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے. اور محمد عمیر علی نشمتی صاحب کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ, عمران صاحب بہت خوب سلامت رہیں, دیگر احمد علی صاحب, دیگر جتنے بھی بھائی ہیں سب کا یہ پروگرام دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اگر کوئی بندہ لیٹ ہو چکا ہے, پروگرام نہیں دیکھ سکا, ابھی دیکھ رہا ہے, تو اس کا جو ہے لنک جو ہے اب آگے شیئر کر دے تاکہ وہ بعد میں اس پروگرام کو دیکھ سکے. میں بلال قادری صاحب کی جانب بڑھوں گا. جی بلال بھی میں چاہوں گا کہ آخر میں اگر سیدہ پاک کے حوالے سے کچھ کلام اگر آپ سنا دے تو. جب علامہ صاحب فرما رہے تھے تو میرا اندر جو تھا وہ ایک دفعہ ہلا. میں نے صحیح ہے, بسم اللہ کریں آپ. فرمائے گے ماشاء اللہ. تو مادر حسین ہے, تو مادر حسین ہے, نبی کی تو ہے جا سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ, تو مادر حسین ہے, تو مادر حسین ہے, نبی کی تو ہے جا سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ. حسین و حسن آپ کے ہے لاڈلے پسر, لاڈلے پسر, حسین و حسن آپ کے ہے لاڈلے پسر, لاڈلے پسر. ابھی بھی دو جہاں میں تیری ذات معتبر, ذات معتبر, ابھی بھی دو جہاں میں تیری ذات معتبر, ذات معتبر. تو مالک بہشت ہے, تو مالک بہشت ہے, تو مالک جہاں سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ. سخی بی بی کے لے جہاں سے وہ ہے تیرا در, وہ ہے تیرا در, سخی بی بی کے لے جہاں پہ وہ ہے تیرا در, وہ ہے تیرا در. سخی بی بی کے لے جہاں پہ وہ ہے تیرا در, وہ ہے تیرا در. جبریل آئے پوچھ کے آپ کا بغیر, آپ کا بغیر, جبریل آئے پوچھ کے آپ کا بغیر, آپ کا بغیر. بٹتا ہے جہاں فیض و کرم, فیض و کرم, فیض, بٹتا ہے جہاں فیض و کرم, تیرا یاسا سیدہ فاطمہ, سیدہ فاطمہ. تو مادر حسین ہے, نبی کی تو ہے جا سیدہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں دے. میں جلدی سے پڑھوں گا جو ہے حارث قادری صاحب جناب. میں چاہوں گا آخری کوئی پیغام دیں اور ایک شعر سیدہ کی پاک بات کی بارگاہ میں آپ پیش کر دیں. اور میں ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کو میں گزارش کروں گا ساروں سے بہت زیادہ آپ لائک کریں اور شیئر کریں ان کے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ پبلک آئی ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا. میں پہلے ایک طرح پیش کرتا ہوں, وہ کلام مجھے حافظ امتیاز صاحب نے عطا کیا تھا, اس پہ میں پیش کرتا ہوں.
دختر ختم رسل جانے پیغمبر فاطمہ دختر ختم رسل جانے پیغمبر فاطمہ دختر جانے پیغمبر فاطمہ اے بکارے بو ترابی شان حیدر فاطمہ اے بکارے بو ترابی شان حیدر فاطمہ لٹ رہا تھا کربلا میں آپ کا گھر فاطمہ لٹ رہا تھا کربلا میں آپ کا گھر فاطمہ آپ نے دیکھا ہے محشر قبل محشر فاطمہ آپ نے دیکھا ہے محشر قبل محشر فاطمہ روح کی تشنا لبی کو آب کوثر فاطمہ روح کی تشنا لبی کو آب کوثر فاطمہ سجدہ گاہے اہل ایمان آپ کا در فاطمہ سجدہ گاہے اہل ایمان آپ کا گھر فاطمہ دختر ختم رسل جانے پیغمبر فاطمہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. یہ تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنہاں محمد حارث قادری صاحب. آپ کی منقبت کے دوران شہریار نقشبندی صاحب آپ نے پروگرام کو جوائن کیا. کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. محمد زبیر صاحب تمن کی سرزمین سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک آپ تمام ممبران کا یہ پروگرام دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. جی علامہ صاحب آپ کی جانب کیونکہ میرے پاس بالکل ٹائم شارٹ ہے تو آخری کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو. عباس بھائی 30 سیکنڈ کے اندر جی جی اپنا پیغام دوں گا. ماشاء اللہ. دیکھیں ہم سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے بے شک. اور قبر کے بعد جو دوسرا مرحلہ آئے گا وہ کل بروز قیامت. جب آپ کی نماز ٹھیک ہوگی, روزے ٹھیک ہوں گے, زکوٰۃ سب کچھ آپ دے کر اگر آپ یہ سمجھیں ہم جنتی ہیں, یہ قتل نہیں ہو سکتا. یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا, میں رب کا قرآن پڑھوں گا وقفون انہم مسئولون. پل صراط سے قبل روکا جائے گا اور کہا جائے گا بتاؤ لجپال آقا علیہ السلام کی جو آل ہے, آل نبی اولاد علی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ جب ساری چیزیں تمہاری ٹھیک ہوں گی, جب عقیدے میں گڑبڑ آ گئی تو سب کچھ کرے کا دارا رہ جائے گا. اس لیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اس آیت کریمہ کے تحت اپنے آپ کو اہل بیت سے سچی عشق اور محبت کے سانچے میں اپنی زندگی بسر کریں. ان کی شان میں جب بھی مقام آئے ادب سے جھک جائیں. آؤ چلے آؤ در زہرا پر بلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. جی بلال بھائی کے پیغام آخری دینا چاہتے ہیں. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ماشاءاللہ سے بھائی. یہ اللہ پاک آپ کو اور اس میں برکتیں عطا فرمائے. اور یہ پیغام پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا پہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. اور میں آج یہاں پہ آ کے دل کو بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ جو میرے پیارے بھائی ہیں انہوں نے اتنی محنت کے ساتھ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں قدم کے ساتھ قدم ملا کے. ماشاءاللہ علامہ صاحب, حارث بھائی اور آپ نے بہت خوبصورت پیغامات دیے. یہی چیز ہوتی ہے جو آپ دنیا میں کسی چیز کو پیغام کو پھیلاتے ہیں, وہ علامہ صاحب کی بات ہے.
किसी को कोई बात क्लिक कर दे तो वो उस तरफ आ जाए। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा माशाल्लाह से अल्लाह पाक। मैं चाहूँगा कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम हो तो आप जो है लाइव हाजिरी में जो भी है दुआ फरमा दें ताकि उसके बाद प्रोग्राम का हम इख्तिताम करें। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह अग़िस्नी या रसूलल्लाह। परवरदिगार आलम तेरे फजल करम से आज की ये खूबसूरत नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुंची। परवरदिगार आलम हम सब की इस हाजिरी को अपनी पाक बरगाह में कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगार आलम हमारे प्रोड्यूसर से हमारे कैमरा मैन हमारे एंकर अब्बास अली अशरफ साहब हमारे सुना खान मुस्तफ़ा बड़ी मोहब्बत के साथ परवरदिगार आलम यहाँ तशरीफ लाए। इन सब की हाजिरी को अपनी पाक बरगाह में कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगार आलम हम सब को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा। परवरदिगार आलम हम सब को आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे वतन अजीज की हिफाजत फरमा, हमारी सरहदों की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क में इस्लाम का बोलबाला अता फरमा, दुश्मनान इस्लाम को निस्बो नबूद फरमा। परवरदिगार आलम इस वक्त जो कोरोना वायरस जैसी वबा हमारे मुल्क पे आई है, पूरी दुनिया में आई है, या अल्लाह इस सब को इस वबा से हमारे वतन अजीज को या अल्लाह महफूज फरमा। आने वाली तमाम तर जमीनी आसमानी अफाती बलियात से हम सबको महफूज फरमा। परवरदिगार आलम पब्लिक ITV को जो इस्लाम का दर्द रखकर रोजाना की बुनियाद पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं, मौला करीम इस पब्लिक ITV में जितने लोग हमारे काम कर रहे हैं दीन इस्लाम की खातिर या अल्लाह कुर्बानी दे रहे हैं, या अल्लाह सबकी खिदमत को अपनी बरगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह सबकी काविश को अपनी बरगाह में कबूल मंजूर फरमा। हम सबको नमाज पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व अला आलिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमान। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जी। नाज़रीन आज बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम रहा। हमारे सनहान भाइयों ने बड़ी अच्छी सराहनी की, उलमाए कराम ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। रब जलाल से दुआ है हमने यहाँ बैठ कर जितना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, अल्लाह पाक इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और हम सब को इन बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ और एक नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अब्बास अली अशरफ को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पड़ता है जिन पे खालिक दुरूद पड़ता है, वो घराना मेरे हुसैन का है, वो घराना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। जिनकी खातिर ये कायनात बनी, जिनकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। रोज पढ़ता हूँ सूराए रहमान, रोज पढ़ता हूँ सूराए रहमान। ये तराना मेरे हुसैन का है, ये तराना मेरे हुसैन का है। हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। ये जो काबा है तुम न समझोगे, ये जो काबा है तुम न समझोगे। घर पुराना मेरे
حسین کا ہے گھر پرانا، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے۔ کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ،